کراچی میں برسات سے پیدا مشکلات، کئی دن بعد بھی ابتر حالات، شاہراہوں سے پانی کی نکاسی نہ ہو سکی، 5 روز سے زیر آب ہیں کئی اہم مقامات، گندگی اور کیچڑ سے لوگ اذیت میں مبتلا، شدید متاثر زندگی کے معمولات، ملک کے سب سے بڑے شہر میں انفراسٹرکچر تباہ، بحال نہ ہو سکا کاروبار حیات۔ برطانیہ بھر میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کو خراج عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ جاری۔ برمنگھم میں یوم عاشور کی مرکزی مجلس ادارہ معارف اسلام برمنگھم حسینیہ میں ہوئی۔ اوورسیز پاکستانیوں کی عقیدت اور احترام کے ساتھ شرکت، عزاداروں نے نوحہ خوانی کی اور شہدائے کربلا کو پرسہ دیا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ والسل کی جامعہ مسجد غوثیہ قاسمیہ میں روح پرور محفل، نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانثار ساتھیوں کی عظیم قربانی کا تذکرہ، امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعائیں۔ لندن کے نواحی علاقے لوٹن میں یوم عاشور کے موقع پر محافل کا انعقاد۔ لوٹن کے جامعہ اسلامیہ غوثیہ میں مولانا قاضی عبدالعزیز چشتی کا شہدائے کربلا کے مصائب پر بیان۔ کرونا وائرس کی وجہ سے لوٹن میں جلوس نہ نکالا جا سکا۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو میں شب عاشور کی پرسوز محفل، اسلامک سینٹر اور امام بارگاہ ایشلے اسٹریٹ کی فضا ذکر حسین سے گونجتی رہی۔ کورونا سے بچاؤ کے اقدامات پر سختی سے عمل درآمد کیا گیا۔ سوشل میڈیا کا کمال، دہائیوں سے بچھڑے اسکول فیلوز کی خوبصورت محفل سج گئی۔ دوستوں کی بیٹھک میں شرکت کے لیے کوئی برطانیہ سے پہنچا تو کوئی پاکستان کے مختلف شہروں سے کھچا چلا آیا۔ بچپن کی دلچسپ یادوں نے ماحول خوشگوار بنا دیا۔ اسرائیل کی پہلی براہ راست کمرشل فلائٹ متحدہ عرب امارات کے دارالخلافہ ابوظہبی پہنچ گئی۔ اسرائیلی وفد کا تاریخی استقبال، امریکی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور صدر ٹرمپ کے داماد بھی وفد میں شامل، کئی معاہدوں کا امکان۔ کوالالمپور میں ملیشیا کا 63واں یوم آزادی ملی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ عمارتیں، بازار اور شاہراہیں ملیشیا کے قومی پرچم سے سج گئے۔ پاکستانی کمیونٹی بھی ملیشین بھائیوں کی خوشی میں شریک۔ دبئی میں مقیم پاکستانی ماڈل اور ٹک ٹاک کوئین فریال فیری کا بڑا اعزاز، سوشل میڈیا پر 30 لاکھ فالوورز کا سنگ میل عبور کر لیا۔ اعزاز ملنے کی خوشی میں رنگا رنگ تقریب، یو اے ای بھر سے سوشل میڈیا سٹارز اور پاکستانی فیملیز کی شرکت۔ سوئٹزرلینڈ کے شہر لوسین میں لکڑی سے بنا یورپ کا قدیم ترین پل سیاحوں کی توجہ کا مرکز۔ 1365 میں تعمیر ہونے والا پل 1993 میں تباہ ہوا۔ شہر کی انتظامیہ نے اگلے سال پل کی شان و شوکت بحال کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پرائم ٹائم بلیٹن کے ساتھ میں ہوں حمزہ طارق۔ میں ہوں رافع عوان۔ بلیٹن میں موجود ہیں ساتھی اینکر سیدہ اقرا بخاری بھی۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کراچی میں مونسون کا چھٹا اسپیل ایسی تباہی چھوڑ کر گیا ہے جسے سمیٹنا ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ کئی علاقوں میں پانی موجود اور بجلی غائب ہے۔ کئی گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ سے عوام کا برا حال ہے۔ سرجانی ٹاؤن کا دکھ بڑا ہے تو شہر کے پوش علاقوں کا درد اس سے بھی زیادہ محسوس ہو رہا ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے بات کراچی کے سب سے زیادہ پوش علاقے ڈیفنس اور کلفٹن کی کرتے ہیں۔ رہائشیوں کے سر سے پانی گزر گیا ہے تو انتظامیہ کے دفتر پر دھاوا بول دیا اور 6 گھنٹے تک بھرپور احتجاج جاری رہا، جبکہ نیا ناظم آباد ابھی بھی نیا جھیل آباد کا منظر پیش کر رہا ہے۔ کرن خان کی رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں۔ کراچی میں بارش کے بعد تباہ کاریاں جاری۔ شہر کے مہنگے ترین علاقے ڈیفنس اور کلفٹن بھی پانی ہیں۔ سڑکیں اور گھر 4 دن سے پانی میں ڈوبے رہے تو رہائشیوں کا صبر جواب دے گیا۔
خواتین، مرد اور فیملیز انتظامیہ کے خلاف سراپائے احتجاج بن گئے۔ انتظامیہ کی جانب سے دروازہ نہ کھولا گیا تو دروازے کے اوپر سے چھلانگے لگا کر آفس میں پہنچ گئے۔ انتظامیہ اور مظاہرین میں 2 مرتبہ مذاکرات بھی ہوئے۔ مظاہرین نے فوری نکاسی آب، انفراسٹرکچر کی اثر نو تعمیر، ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے اور 5 سال ٹیکس نہ دینے کے مطالبات سامنے رکھے، لیکن مظاہرہ 3 روز میں نکاسی آب کی یقین دہانی پر ختم ہو گیا۔ دوسری جانب نیا ناظم آباد کے مکینوں کی آزمائش بھی ختم نہ ہوئی اور 4 دن بعد بھی 5-5 فٹ پانی موجود ہے۔ پاک فوج اور بحریہ کے جوان امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ تباہی کا شکار مکینوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پہ نکاسی آب کا انتظام کیا جائے۔ کرن خان، 92 نیوز، کراچی۔ قوم کے لیے بڑی خوشخبری، وزیر اعظم نے تیل کی قیمتوں میں اضافے کی سمری مسترد کر دی۔ عمران خان نے کہا موجودہ مشکل حالات میں عوام پر بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا۔ شہریوں نے بھی فیصلہ خوشائند قرار دے دیا۔ اب کی بار ستمگر نہیں ہوگا، وزیر اعظم نے قوم کو بڑی خوشخبری دے دی۔ آئندہ ماہ کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اوگرا کی سفارش مسترد کر دی۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے موجودہ مشکل حالات میں عوام پر بوجھ نہیں ڈال سکتے، اس لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ حکومتی فیصلے پر عوام بھی خوش دکھائی دیے۔ بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ انہوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی جو سمری اوگرا نے بھیجی تھی اس کو مسترد کر دیا ہے۔ عوام کے اوپر بھی کافی بوجھ ہے، مہنگائی بہت ہو رہی ہے، تو اس لحاظ سے ہم جناب عمران خان کا شکر گزار ہیں اور اس کو ہم اپریشیٹ کرواتے ہیں۔ پیٹرول مصنوعات کی جو پہلے سے قیمت ہے وہ کافی زیادہ ہے، جو مطلب وزیر اعظم صاحب نے یہ سمری مسترد کی ہے، بہت اچھا کام کیا۔ بہت شکریہ کروں گا عمران صاحب کا کہ جو انہوں نے پیٹرول کی جو قیمت ہے اس میں اضافہ نہیں کیا۔ وزیر اعظم کی یہ تجویز بڑی اچھی ہے کہ اس نے مہنگی نہیں کی ہے۔ اچھا فیصلہ پرائم منسٹر صاحب کا، پیٹرول نہیں مہنگا ہونا چاہیے، پہلے ہی بہت مہنگائی ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے ماہ ستمبر کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہ بڑھانے کا فیصلہ ملک میں ہونے والی حالیہ بارشوں اور سیلابی صورتحال کے باعث کیا۔ اوگرا نے قیمتوں میں اضافے کی 2 سمریاں بھیجی تھی۔ پہلی تجویز میں پیٹرول 3.5 اور ہائی سپیڈ ڈیزل 4.25 روپے لیٹر مہنگا کرنے کا کہا گیا۔ دوسری تجویز میں پیٹرول 8 اور ڈیزل 9 روپے لیٹر مہنگا کرنے کی سفارش کی گئی، تاہم وزیر اعظم نے تجاویز رد کر دی۔ نواز شریف کا اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع، العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس کے خلاف اپیلوں میں طبی بنیادوں پر حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کر دی۔ کہا کہ پنجاب حکومت نے پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت ضمانت میں توسیع کی درخواست مسترد کی۔ عدالت کو صحت یابی کے فوری بعد پاکستان واپسی کی یقین دہانی۔ حسین احمد رپورٹ کریں گے۔ العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں حاضری سے استثناء کے لیے 2 متفرق درخواستیں دائر کر دیں۔ موقف اختیار کیا کہ علیل اور بیرون ملک زیر علاج ہونے کے باعث اپیلوں کی سماعت کے موقع پر پیش نہیں ہو سکتا۔ استدعا ہے کہ طبی بنیادوں پر حاضری سے استثناء دیا جائے۔ مریم نواز اور کیپٹن صفدر کے وکیل امجد پرویز نے چھٹیوں پر ہونے کے باعث ایون فیلڈ ریفرنس پر سماعت ملتوی کرنے کی درخواست دائر کر دی۔ نواز شریف نے ضمانت میں توسیع کے معاملے کی وضاحت بھی کر دی۔ بتایا کہ وکیل نے مشورہ دیا کہ عدالت میں خود پیش ہوئے بغیر بیرون ملک سے پنجاب حکومت کا فیصلہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ نواز شریف نے موقف اختیار کیا کہ کورونا کے بعد لاک ڈاؤن کی وجہ سے برطانیہ میں علاج مکمل نہیں ہو سکا۔ ضمانت میں توسیع کے لیے کئی دستاویزات فراہم کی، لیکن پنجاب حکومت نے پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت ضمانت میں توسیع کی درخواست مسترد کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی العزیزیہ، ایون فیلڈ اور فلیگ شپ ریفرنسز کے خلاف شریف فیملی اور نیب کی اپیلوں پر کل سماعت کریں گے۔ العزیزیہ، اسٹیل ملز اور فلیگ شپ ریفرنسز کے فیصلے احتساب عدالت کے جج ارشد ملک نے سنائے تھے۔ جج ارشد ملک کو ویڈیو اسکینڈل آنے کے بعد عہدے سے برطرف کر دیا گیا تھا۔ بلیٹن جاری ہے، وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا۔ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔
امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے والسل میں بھی ایک پروقار محفل کا اہتمام کیا گیا، جس میں شہدائے کربلا کی عظمت بیان کی گئی۔ عرفان احمد فراز کی رپورٹ دیکھیے۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار ساتھیوں کی عظیم قربانیوں کی یاد میں والسل کی جامعہ غوثیہ قاسمیہ موڑ اسٹریٹ میں ایک پروقار محفل کا انعقاد کیا گیا۔ محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا۔ امام مسجد علامہ نذیر مہروی نے امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی پر روشنی ڈالی، جبکہ منتظمین اور شرکاء نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اسلام میں ایک اہم واقعہ ہوا، میدان کربلا میں نواسۂ رسول امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں شہادت پیش کی، اسلام کی عظمت کی خاطر، اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کے علم کو بلند رکھنے کے لیے، اور آپ نے اپنی شہادت سے یہ بھی سبق دیا کہ حسین کا مشن نبی کا مشن ہے۔ It's a very important and significant day in the Islamic calendar, and there is no doubt speaking on the merits of Imam Hussein alayhi salam, the great grandson of the Prophet alayhi salatu wassalam. He is a perfect role model for the youth today to stand up firm for the principles of Islam and to fight against oppression and injustice. And it is very important that we take on the sacrifices that Imam Hussein alayhi salam made for the deen. آج کے دن کے حوالے سے میرا سب تمام دوستوں اہل اسلام کو پیغام ہے کہ آپس میں بھائی چارے کا اہتمام کریں اور کوشش کریں کہ جس وجہ سے حضرت امام حسین نے یہ اپنی قربانی دی ہے، انہوں نے جو بھی تکلیف دیکھی اور انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، میری تمام مسلمان دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنی نماز قائم کر لیں اور انشاءاللہ کربلا کا مقصد جو ہے وہ پورا ہوگا۔ کربلا کا واقعہ جو ہے ہر ایک بندے کو ہر ایک ورڈ میں پتہ ہے، سو ہم جو ہمارے ینگسٹر ہیں ان کو بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی عمل کریں۔ آخر میں امت مسلمہ کے سلامتی اور کرونا وائرس کے خاتمے کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ عرفان احمد فراز، 92 نیوز، والسل۔ دنیا بھر کی طرح 10 محرم الحرام برطانیہ کے شہر لوٹن میں بھی مذہبی عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا گیا۔ کورونا وائرس کے SOPs پر عمل درآمد کے باعث جلوس نکالنے کی اجازت نہ ملی۔ لوٹن کی جامعہ اسلامیہ غوثیہ میں بھی محرم الحرام کی مناسبت سے محفل کا انعقاد کیا گیا۔ لوٹن سے نثار گلشن کی رپورٹ دیکھیے۔ 10 محرم الحرام نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لازوال قربانیوں کو دنیا بھر میں بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے ماتمی جلوس نکالے جاتے ہیں، راستوں پر سبیلیں لگائی جاتی ہیں، مگر کووڈ-19 کی وجہ سے اس بار بہت سے ممالک میں محرم الحرام کے جلسے جلوسوں پر پابندی کی وجہ سے مساجد اور امام بارگاہوں کے اندر ہی اہل بیت کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ لیوٹن میں عزاداروں نے سماجی فاصلے برقرار رکھتے ہوئے حفاظتی تدابیر پر عمل کر کے غم حسین کا اظہار کیا۔ دوسری جانب لیوٹن کی جامعہ اسلامیہ غوثیہ میں معروف عالمدین قاضی عبدالعزیز چشتی نے روح پرور محفل کا اہتمام کیا، جس میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار کی اسلام کے لیے دی گئی قربانیوں کا ذکر کیا گیا۔ اس موقع پر علماء کرام نے سیرت حسن و حسین کو تمام انسانوں کے لیے مشعل راہ قرار دیا۔ اس موقع پر علماء کرام کا کہنا تھا کہ یہ دن ہمیں قربانی، اثار اور حق کے لیے آواز بلند کرنے کا درس دیتا ہے۔ 92 نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے محفل کے شرکا کا کہنا تھا کہ خانوادہ رسول نے حق اور دین مصطفیٰ کے لیے جانوں کا نذرانہ دے کر اسلام کا علم قیامت تک بلند کر دیا۔ شہزادہ رسول سرکار سیدنا امام حسین شہزادہ کونین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے اسلام کی حقانیت کے لیے، اسلام کے بقا کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے میدان کربلا میں وہ عظیم اور بے نظیر قربانی اپنی بھی، اپنے خاندان کی اور رفقا کی قربانی دے کر قیامت کی صبح تک ایک نظیر اور مثال قائم کی اور حق و صداقت کے علم کو بلند کیا۔ لیوٹن کی سرزمین پر عظیم الشان یوم عاشور کو عظمتوں کے ساتھ منایا گیا۔
उलमाए किराम और सना खानान मुस्तफ़ा और सना खानान अहल बैत तहार ने गुलहाए मोहब्बत पेश की है। I think it's absolutely imperative that we accumulate in the masjid to commemorate the sacrifice made by Hazrat Imam Hussain alayhi salam. सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपके साथी शुरका जिन्होंने करबो बला की सरजमी पे शहादत का जाम रोश किया, उनको ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। जिस जज्बे के साथ, जिस इशार के साथ इस डेट को बनाया जा रहा है, अल्लाह ताला हम सबको हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। महफिल में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ शिरकत की। आखिर में शुरका में लंगर हुसैनी भी तकसीम किया गया। चौधरी निसार गुलशन, 92 न्यूज़, ल्यूटन। स्कॉटलैंड में शब आशूर नहायत ही अकीदत व एहतराम और गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिक्र के साथ गुजारी गई। रिपोर्ट कर रहे हैं ग्लासगो से शाहिद मीर। यूके के दीगर शहरों की तरह स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में भी मुहर्रमुल हराम और शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से खसूसी तकारीब और मजालिस मुनक्कद की जा रही हैं। स्कॉटलैंड में गुज़िश्ता रात शब आशूरा की रात थी और इस हवाले से मरकजी शिया इस्लामिक सेंटर में एक पुराशूब मजलिस मुनक्कद की गई। शब आशूर में कोरोना वायरस की वजह से मखसूस अफराद को ही दावत दी गई। इमाम बारगाह के अंदर दाखिल होने से कबल हर फर्द का टेम्परेचर चेक किया गया और हर एक को मास्क भी दिया गया। मजलिस में समाजी फासले का भी ख्याल रखा गया। मौलाना नूरुल हसन ने शिरकाए मजलिस से खिताब करते हुए कहा कि हमें दीन और दुनिया में तरक्की के लिए अपने बच्चों को आला तालीम दिलाना होगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तालीम हासिल करने का हमें हुक्म दिया है। अशरा मुहर्रम जो है किसी मकसद के तहत होता है। मैंने एक मजलिस में यही कहा था कि आकिल का काम, जो समझदार और होशियार जो होता है, अक्लमंद जो होता है, उसका काम बिना हिकमत के नहीं होता है। जो भी वो काम करता है, एक कदम भी उठाता है तो उसमें भी कुछ न कुछ विजडम, कुछ न कुछ पर्पस, कुछ न कुछ मकसद जरूर पोशीदा होता है। उन्होंने मजीद कहा कि हमें अपने बच्चों को भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की करबला के मैदान में कुर्बानियों के मकसद से आगाह करना चाहिए। मजलिस के आखिर में हाजिरीन महफिल ने मिलकर नोहा पढ़ा और नमाज इशा बाजमात अदा की गई। आज स्कॉलर में शिया इस्लामिक सेंटर में 9 मुहर्रम के हवाले से अज़ादारा ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यहाँ पे अज़मत इमाम हुसैन और शोहदा करबला की अज़मत को के ज़िक्र को बुलंद किया और हुकूमती SOP के मुताबिक यहाँ पे मखसूस अफराद को ही यहाँ बुलाया गया था। शाहिद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में यौम आशूर के हवाले से मरकज़ी इमाम बारगाह एशले स्ट्रीट में मजलिस का एहतमाम किया गया, जिसे भारत से आए मुमताज़ आलिम-ए-दीन अल्लामा नूरुद्दीन ने खुसूसी खिताब किया। ज़िक्र अहले बैत के पुरसोज ज़िक्र से सजी मजलिस का अहवाल बता रहे हैं खालिद वारसी। दुनिया भर की तरह ग्लासगो की फिजा भी लब्बैक या हुसैन की सदाओं से गूंजती रही। ग्लासगो की मरकजी इमाम बारगाह एशले स्ट्रीट में होने वाली पुरसोज मजलिस में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शोहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया गया। मजलिस में स्कॉटलैंड भर से मुहिबाने हुसैन और अहले बैत ने शिरकत की। मजलिस से खसूसी खिताब भारत के मुमताज़ आलिम-ए-दीन अल्लामा नूरुद्दीन ने किया। उनका कहना था, मज़ालिम के सामने डट जाना और हक की खातिर जाबिर हुक्मरान का मुकाबला करना सुन्नत हुसैनी है। जितना ज़्यादा उनकी मुसीबत के ऊपर गम किया जा सके और आंसू बहाए जा सकें, उतना ही उनका पैगाम, उतना ही उनका मैसेज दुनिया के सामने पहुंचता है। अल्लामा नूरुद्दीन ने इमाम आली मुकाम और अहले बैत इत्हार की लाजवाल कुर्बानियों का तज़किरा करते हुए कहा कि नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने अपने नाना के दीन की बका की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन फासिक व फाजिर हुक्मरानों की अतात नहीं की। मजलिस से सैयद शबर जाफरी ने खिताब करते हुए कहा कि अहले बैत की मोहब्बत वक्त की ज़रूरत है। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए
شرکا نے یوم عاشور کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا۔ پوری دنیا میں آج کے دن کو غم اور عزاداری میں گزارتے ہیں اور ان کے لیے جگہ جگہ پر ماتم اور مجلس کا انعقاد کرتے ہیں، اور آج بھی اس سینٹر میں یہاں پر ان مجالس کا انعقاد کیا گیا تھا اور جس میں مومنین نے بہت کثیر تعداد میں شرکت کی ہے۔ Today we commemorated the 10th of Muharram Ashura in Ashley Street in Glasgow, in this markaz here which has been here since 1979. کہیں بھی جہاں بھی مسلمانوں پہ ظلم اور شدت ہو رہی ہے، وہی پیغام امام حسین کا ہمیں سوچ کر اسی پہ چلنا ہے اور اپنی امت کی حفاظت امام حسین علیہ السلام کے پیغام کے ساتھ ساتھ کرنی ہے۔ حاضرین مجلس اہل بیت اطہار کے مصائب کا ذکر سن کر نیم دیدہ آنکھوں کے ساتھ ماتم داری کرتے رہے۔ مجلس میں ننھے عزادار بھی شریک ہوئے۔ گلاسکو میں آج یوم عاشور کے سلسلے میں ایک پروگرام تھا جس میں اسکالن بار سے کثیر تعداد نے شرکت کی، کیونکہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ملک خالد وارسی، NDTV نیوز، گلاسکو، اسکالن۔ عرب دنیا کے اہم ملک UAE اور اسرائیل کے لیے تاریخی دن۔ اسرائیل کی پہلی براہ راست کمرشل فلائٹ متحدہ عرب امارات کے دارالخلافہ ابو دھابی پر پہنچ گئی، جہاں اسرائیلی وفد کا تاریخی استقبال کیا گیا۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ کو دکھاتے ہیں سید مدثر خوشنود کی رپورٹ۔ عرب دنیا اور اسرائیل کے درمیان دہائیوں سے کشیدگی چلی آ رہی ہے۔ مشرق وسطیٰ کے اہم ملک UAE اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام نے عرب سیاست کا رخ موڑ کر رکھ دیا ہے۔ اسرائیل کی پہلی براہ راست کمرشل فلائٹ آج متحدہ عرب امارات کے دارالخلافہ ابو ظبی پہنچ گئی، جہاں اسرائیلی وفد کا تاریخی استقبال کیا گیا۔ وفد کا ریڈ کارپٹ پر خوش آمدید کیا گیا۔ خصوصی پرواز کو خصوصی تناظر میں سجایا گیا تھا۔ جہاز پر عربی، عبرانی اور انگریزی میں امن لکھا ہوا تھا۔ اس کمرشل پرواز کی اہم بات یہ ہے کہ اس میں امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر رابرٹ اوبرائن اور صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنز بھی اسرائیلی وفد کے ہمراہ UAE پہنچے ہیں۔ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان معاہدے کے بعد اسرائیلی نیاد امریکی وفد تجارتی پرواز کے ذریعے تل ابیب سے ابو ظبی پہنچا ہے۔ اسرائیلی وفد ابوظبی میں ہونے والی بات چیت شعبہ ہوا بازی، سیاحت، تجارت، صحت، توانائی اور سلامتی سمیت دیگر امور پر تعاون کو فروغ دینے کے لیے تبادلہ خیال کرے گا۔ اسرائیل نے کہا کہ ستمبر کے وسط تک متحدہ عرب امارات کے ساتھ معاہدے پر دستخط کی تقریب واشنگٹن میں ہوگی۔ 17 اگست کو متحدہ عرب امارات اور اسرائیل نے براہ راست ٹیلی فون سروس کا آغاز بھی کر دیا تھا۔ اماراتی وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد اور اسرائیلی ہم منصب گابی اشکنازی نے ٹیلی فون لنک کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ شیخ عبداللہ بن زائد اور اسرائیلی وزیر خارجہ گابی اشکنازی نے جلد ملاقات پر بھی اتفاق کیا۔ ملیشیا میں 63واں یوم آزادی ملک بھر میں ملی جذبے اور جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ پاکستانی کمیونٹی نے بھی تقریبات میں شرکت کی اور دوست ملک کے یوم آزادی پر خوشی کا اظہار کیا۔ مزید تفصیلات جاوید الرحمان کی رپورٹ میں۔ ملیشیا میں 63واں یوم آزادی ملی جذبے اور جوش و خروش سے منایا گیا۔ یوم آزادی کا آغاز ملیشیا کے قومی ترانے اور تینوں مسلح افواج کی پریڈ سے ہوا، جس میں ملیشیا کے بادشاہ سلطان عبداللہ شاہ کو سلامی پیش کی گئی۔ ملیشیا کی چھوٹی بڑی عمارتوں، بازاروں اور شاہراہوں کو قومی پرچموں سے دلہن کی طرح سجایا گیا۔ کورونا وائرس کے SOPs کی وجہ سے بڑی تقریبات کا انعقاد نہ ہونے کے باوجود شہریوں کی بڑی تعداد نے قومی پرچم ہاتھوں میں تھامے کوالالمپور کے آزادی چوک پہنچی اور اپنے وطن سے محبت کا اظہار کیا۔ ملیشیا کے سینئر حکومتی رہنما اور ممبر پارلیمنٹ تنکو عدنان بن منصور نے 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ملیشیا کی عوام کو یوم آزادی کا خصوصی پیغام دیا۔ Unity in diversity. That's what Malaysia is all about. We are multiracial, multicultural, multi-ethnic. We've got more than 200 over ethnicity of people living in this country. But because of our unity in diversity, irrespective of what religion you are, what your race base were before, we live in unity. And this is the formula which has made what Malaysia today. And I believe that this formula can be followed by the world. The main key important thing is to understand, to be tolerant and to tolerate one another. We are so diversified, even in our culture, our food, our way of life. But what we did was we tolerate one another, and that's what has made Malaysia today. So unity in diversity is a key important thing for a success of a nation.
Of course, we had a setback quite recently when the government was run by an opposition party for 22 years. They were trying to create a lot of animosity and hatred among the people. But Shukur Alhamdulillah, luckily that the former government has collapsed and the new government, a coalition between the old and the new people. And we are moving forward as what the fundamental of Malaysia has been formed before. उन्होंने मलेशिया की अवाम में मौजूद मिसाली यकजहती के हवाले से गुफ्तगू के अलावा पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत को पाकिस्तान के 74वें यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की और मौजूदा तूफानी बारिशों की वजह से मुश्किलात का शिकार पाकिस्तानी अवाम से यकजहती का इजहार भी किया। I also would like to congratulate the people of Pakistan for celebrating your 74th anniversary of your independence. We are saddened with the floods which has struck your country. We can only pray to make sure that everything will be normal again. And I wish Pakistan all the best. And I believe with your present government, your present Prime Minister, Pakistan will be moving forward. इस मौके पर मलेशिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के नुमाइंदगान ने आज़ादी पार्क में मलेशिया और अवाम की जश्न आज़ादी की खुशियों में शामिल होकर पाकिस्तान और मलेशिया की अजीम दोस्ती का सबूत दिया। On behalf of entire Pakistani community, I wish my brotherly country Malaysia very happy Independence Day, happy Merdeka Day. Terima kasih. Today we celebrate our Malaysian Independence Day. We are very happy. We are very glad to become when already 63rd birthday of our Malaysia. Merdeka! 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 Kita Pakistan community daripada Malaysia selamat merdeka! 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 मलेशिया के आज़ादी पार्क पर मौजूद शहरियों और पाकिस्तानी कम्युनिटी के अफराद ने समाजी फासले का खास ख्याल रखा। Yes, we all are celebrating 63rd Independence Day of our brotherly country Malaysia at their independence ground. We wish all the best to our beautiful country Malaysia. Javedur Rahman, 92 News, Kuala Lumpur, Malaysia. Merdeka! Merdeka! आतिशज़दगी के अंधोनाक सानहे में बुरी तरह झुलस जाने वाले नौजवान की हालत अब खतरे से बाहर है। कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अस्पताल जाकर नौजवान की खैरियत दरियाफ्त की और हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी कराई। शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट। बार्सिलोना के इलाके बार्सिलोनेटा में आतिशज़दगी के वाक़े में बुरी तरह झुलस जाने वाले कदीर अनवर की हालत खतरे से बाहर है। 15 रोज से जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला मंडी भावलदीन के इस नौजवान ने पहली मरतबा आंखें खोली हैं और उनका वेंटिलेटर हटा दिया गया है। इस अंधोनाक साने में जहां 3 नौजवान जाँ भाग हुए थे, वहां कदीर अनवर का जिंदा बच जाना किसी मोइज़े से कम नहीं। कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान अली इमरान चौधरी ने अस्पताल में नौजवान की खैरियत दरियाफ्त की और डॉक्टर से बात की। कोरोना SOP के बायस सिर्फ एक शख्स को मरीज से मिलने की इजाज़त दी जाती है। कौंसल जनरल ने 92 से गुफ्तगू करते हुए कदीर अनवर की सेहत के बारे में बताते हुए कहा कि अब वो आम ऑक्सीजन पे हैं। उनके बाजुओं की सर्जरी भी जल्द हो जाएगी और इंशाअल्लाह वो जल्द सेहतियाब हो जाएंगे। ICU में से आ रहा हूँ। कदीर अनवर को मिल के मुझे इतनी खुशी है ये बात करते हुए कि कदीर की वेंटिलेशन जिसके बारे में डाउट था, वो आज शाम को उनकी वेंटिलेशन उतर जाएगी। वो नॉर्मल ऑक्सीजन पे आ गए हैं। उनके बाजुओं की प्लास्टिक सर्जरी भी कामयाब हो जाएगी, उनके बाजू खुल जाएंगे। और सबसे बड़ी ये हुई बात कि वो सोए हुए थे और सुबह से बात नहीं कर रहे थे किसी से। जब मैंने उनको बताई ये बातें उर्दू और पंजाबी में ख़बर दी, उनके चेहरे पे एक ऐसी मुस्कुराहट आई कि डॉक्टर साहबा ने मुझे कहा है कि अगर आप रोज़ भी आएँ तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो मेरा ये बेटा जो इसी बार्सिलोनेटा की आग में झुलस गया था, इंशाल्लाह ये नई ज़िंदगी के साथ अपने पाँव पे खड़ा होगा। याद रहे कि आतिशज़दगी के इस अफसोसनाक साहने में जाँ भाग होने वाले 3 पाकिस्तानियों की मैयतें पाकिस्तान रवाना कर दी गई हैं। कैमरामैन बाबर चौधरी के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। रूस ने 1961 के हाइड्रोजन धमाकों की खुफिया फुटेज जारी कर दी। तजर्बे से जाहिर होता है कि उस वक्त सोवियत यूनियन 50 मेगाटन, 100 मेगाटन और इससे ज़्यादा ताकतवर न्यूक्लियर हथियारों का हामिल था। तफसीलात मॉस्को से हमारे नुमाइंदे शाहिद घुमन की रिपोर्ट में जानिए।
रूस ने 1961 के हाइड्रोजन धमाकों की खुफिया फुटेज जारी कर दी, जिसमें 60 किलोमीटर तक बुलंद होते हुए एक बहुत बड़े फायरबॉल को देखा जा सकता है। ये वीडियो धमाकों के वक्त इंस्टॉल किए गए मुख्तलिफ कैमरों और सोवियत यूनियन के 2 जंगी हथियारों की मदद से बनाई गई थी। वीडियो गुज़श्ता हफ्ते एक दस्तावेजी फिल्म रूसी एटॉमिक इंडस्ट्री की 75वीं सालगिरह के मौके पर ऑनलाइन जारी की गई। धमाकों का तजर्बा जाहिर करता है कि उस वक्त सोवियत यूनियन 50 मेगाटन्स, 100 मेगाटन्स और उससे ज़्यादा ताकतवर न्यूक्लियर हथियारों का हामिल था। शाहिद घुम्मन, 92 न्यूज़, मॉस्को, रूस। व्हाट्सएप की मदद से गवर्नमेंट हाई स्कूल कोटली आज़ाद कश्मीर के बिछड़े तालिब इल्म एक बार फिर इकट्ठे हो गए। व्हाट्सएप ग्रुप में इकट्ठा होने के बाद बरतानिया और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुकीम दोस्तों ने एक मखसूस शहर में मुलाकात की और पुरानी यादों को ताज़ा किया। मज़ीद तफसीलात तनवीर बुखारी की रिपोर्ट में। सोशल मीडिया ने स्कूल के ज़माने में बिछड़े दोस्तों को एक बार फिर मिला दिया। जहां जदीद तरीन टेक्नोलॉजी दुनिया भर में कारोबारी अफराद के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही है, वहीं गवर्नमेंट हाई स्कूल कोटली आज़ाद कश्मीर के बिछड़े तालिब इल्मों को दुनिया भर से इकट्ठा करके एक व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर दिया गया। स्कूल में गुजरे दिन और दरपेश वाक़यात ही वो जिंदगी के लम्हे होते हैं जो हमेशा याद रहते हैं। रोजगार, रिश्तों की बंदिश इंसान को इन दोस्तों से दूर ले जाती है, जिनका साथ जिंदगी का बहुत अच्छा वक्त गुजरा होता है। और फिर कोई बिछड़े साथी समुद्र पार चले जाते हैं और कोई अंदरून मुल्क ही अपनी जिंदगी का सिलसिला जारी रखते हैं। इन दोस्तों में ज़हीर चौधरी, शाहिद शकील जंजुआ, उमर राठौर, आदिल सईदी और कमर जमान शामिल हैं। अगर दुनिया भर में काबिले भरोसा कोई है तो वो सच्चा दोस्त है। सच्चा दोस्त वो वाहिद हस्ती है जो कभी अपने दोस्त को हार नहीं मानने देता। स्विट्जरलैंड के खूबसूरत शहर लुसेन में लकड़ी से बना यूरोप का कदीम तरीन पुल चैपल ब्रिज दुनिया भर से आने वाले सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है। ये पुल खूबसूरती और तर्ज तामीर में अपनी मिसाल आप है। इस तारीखी पुल की तफसीलात जानते हैं शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट में। आज हम आपको यूरोप के सबसे कदीम लकड़ी के बने पुल के बारे में बताते हैं जो 1365 में बनाया गया। ये यूरोप का लकड़ी का सबसे कदीम तरीन पुल है जिसे चैपल ब्रिज के नाम से लोग जानते हैं। ये पुल स्विट्जरलैंड के खूबसूरत शहर लोजर्न में वाक़ है। ये लकड़ी के मजबूत तख्तों से बना शाहकार पुल लोजर्न के पुराने शहर को नए आबाद होने वाले शहर से जोड़ता था। इब्तिदाई तौर पर इसकी लंबाई 270 मीटर से जायद थी, मगर बाद में इसमें तब्दीलियां होती रहीं। इस पुल के साथ एक टावर है जहां पुराने जमाने में कैदियों को रखा जाता था, मगर आजकल ये टावर बंद है। 18 अगस्त 1993 में इस पुल में आग लगने से इसका 2/3 हिस्सा जल गया था। दोबारा तामीर के बाद 14 अप्रैल 1994 को इसे सयाहों के लिए दोबारा खोल दिया गया। ये लुज़र्न सिटी बहुत खूबसूरत शहर है और यहाँ हम रहते हैं और बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ आते हैं और इसको आल्पन सिटी और ख़ास तौर पर इस तरीके यहाँ आते हैं कि जैसे आप कह लें कि जैसे आप झील सैफ अल मलूक की सैर करते हैं। इस पुल में 17वीं सदी की कई शाहकार पेंटिंग्स आने वालों की तवज्जो का मरकज हैं। दुनिया भर से लाखों सयाह चैपल ब्रिज को देखने आते हैं। ये बेमिसाल पुल न सिर्फ लोजर्न की पहचान है बल्कि इस खूबसूरत शहर की खूबसूरती और हुस्न को 4 चांद लगा रहा है। दुनिया भर से आए सयाह जहां कुदरती हुस्न से मालामाल इस खूबसूरत शहर की दिलकशी में खो जाते हैं, वहीं इस तारीखी पुल को देखकर माजी के झरोकों में खो जाते हैं। ये कदीम पुल जहां सयाहों की तवज्जो का मरकज है, वहीं लुज़र्न का खूबसूरत तारुफ भी है। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, लुज़र्न, स्विट्जरलैंड। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।